اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم 3 بہنیں ہیں، ہم 3 بہنیں ہیں، 2 شادی شدہ ہیں، ایک کی ابھی شادی نہیں ہوئی۔ ہمارے والد صاحب انتقال فرما گئے ہیں۔ ہمارا جو آبائی گھر تھا وہ سیل کر کے اب لاہور میں گھر لیا تھا۔ جو گھر ہم 3 بہنوں اور میری والدہ کے نام پر ہے، مشترکہ ہے۔ والدہ نے اپنی اور شادی کر لی ہے۔ جو میرے والد کی وراثت سے گھر لاہور میں جو لیا ہے، اس سے ہماری والدہ ہمیں حق نہیں دے رہی۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ گھر میں نے اپنے برے وقت کے لیے رکھا ہے۔ پہلے سے برا سوچ لیا تو آگے کیا بنے گا پھر آپ کا؟ والدہ اپنے خاوند کے ساتھ بہت عیش و آرام کی زندگی گزار رہی ہے، اور ہم کرائے کے گھر پر اپنی زندگی بہت مشکل سے بسر کر رہے ہیں۔ ہماری رہنمائی فرمائیں، ہم کیا کریں؟ دیکھو، والد صاحب فوت ہو گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس میں جو ان کی اولاد ہے والدہ کا بھی حق ہے، لیکن ساتھ ساتھ بچوں کا بھی حق ہے یاگنا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ بہرحال یہ والدہ صاحبہ کی غلطی ہے یاگنا ہے، کہ میں نے اپنے برے وقت بھی رکھا ہے۔ برا کیا ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ برے وقت سے تو پناہ مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ وقت برا نہیں ہوتا، اعمال برے ہوتے ہیں۔ وقت تو چل رہا ہے، رات دن چل رہا ہے، وقت میں کیا برائی ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، برائی یہ ہے اگر جو آپ بچوں کو حق نہیں دے رہی، یہ برائی ہے۔ یہ برا وقت ہے آپ کے پر۔ اللہ اپنے لاہور رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے کامل مسلمان وہ ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا خیال رکھے، اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا کرے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کا حق بھی ادا کرے یاگنا۔ تو بہرحال ہے یہ والدہ صاحبہ، یہ ان کی غلطی ہے کہ وہ جو بچہ ہیں، جو پہلے خاوند سے ان کی اولاد ہے اور وہ فوت ہو گئے ہیں، اس میں ہم بچوں کا بھی حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بہرحال نرمی سے آپ کہنا سننا رہیں، والدہ ہیں، چلو نرمی سے ادب سے آپ کہنا سننا رکھے ہیں، اور باقی اللہ ان کو دعائی ہے کہ اللہ ان کو آپ کو حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہیں۔ اللہ پاک ہدایت، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ باقی میں کروں، باقی یہاں عرض کرتا رہتا ہوں، یہاں فقیر اگر جھونپڑی میں، اپنی جھونپڑی میں مسافر ہے تو بادشاہ اپنے محل میں مسافر ہے آکنا، رہنا کسی نے بھی نہیں آکنا۔ یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں نا یہ زمین میری نہیں، زمین میری نہ کسی اور کی، زمین انہی کی ہے جن کا قبضے میں 7 زمین 7 آسمان ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، جو قرار کا گھر ہے وہ اوپر ہے آگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں تو بڑی تیزی کے ساتھ حالات بدل رہے ہیں۔ اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، جتنا وقت ہے بس اللہ تعالیٰ کی رضا میں گزر جائے، بس اس سے بڑھ کر خوش قسمتی اور سعادت مندی کوئی نہیں آگنا۔ تو بہرحال آپ رحم اپنے نرمی سے آپ ادا ہیں، اپنے والدہ صاحبہ ہیں ان سے عرض کرتے رہے،
اور ان کو بتلائیں کہ دیکھو حدیث میں بھی آتا ہے ہاں جو وہ تو حدیث میں آتا ہے ایک دانق درہم کا چھٹا حصہ ہوتا ہے، درہم کا چھٹا حصہ۔ آج کل اسی قیمت میں خال پہلے میں خال کو یعنی کافی عرصہ پہلے، اب میں خال کو 40-45 روپے 50 روپے کے آس پاس ہوگی۔ ایک دانق درہم کا چھٹا حصہ ہوتا ہے۔ ایک دانق بھی اگر کسی کا حق دبایا ہوگا 700 مقبول نمازیں اس آدمی کے حوالے کرنی پڑیں گی جن کا حق دبایا ہوگا۔ اگر اس لیے کرتا رہتا ہوں، یہاں کے ظالم آخرت کے غریب، یہاں کے مظلوم آخرت کے امیر، کہاں لے کے جائیں گے؟ یہاں نہیں تو آخرت میں سب کچھ دینا پڑے گا۔ بس اللہ حافظ رکھے، اللہ حافظ رکھے۔ جو کسی کا حق ہے ادا کر دیا کریں، کچھ نہیں رہے گا یہاں۔ جو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے یہ ہمارے پاس جنت کی سوغات ہے۔ یہ ہر وقت ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اللہ تعالیٰ کے حکم میں چھپی ہوئی ہے۔ نماز پڑھ لی، اللہ تعالیٰ کا حکم ادا کر لیا، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی نصیب ہو گئی۔ روزہ رکھ لیا، زبان سے سچ بولنے، اللہ تعالیٰ کی رضا تو ہماری ایک ایک سانس کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے۔ تو بہرحال ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ پاک سب کی، اللہ پاک ہدایت، گھروں میں اللہ پاک بہرحال ہیں اپنی طرف سے تھوڑی بہت تکلیف ہے دنیا میں، لیکن آخرت میں اللہ نے آرام چھپا رکھا ہے۔ باقی اپنے نیک طریقے سے اپنے حق کی آپ کوشش کرتے رہے، ان کو ترغیب بھی دیں اور آخرت کے بارے میں ان کو متوجہ کرتے رہے کہ یہاں کیا رہے گا جا کر۔ ہمارے والد صاحب چلے گئے تو آخر آپ والدہ ہیں، آپ نے بھی جانا ہے، کون رہے گا یہاں پر؟ یہ کیا فرماتے ہیں اس مسئلے کے بارے میں؟ تبلیغ جماعتوں کی تشکیل 15 دن سے زائد کسی جگہ پر ہوتی ہے تو آیا گاؤں کے تبدیل ہونے سے یا نام تبدیل ہونے سے یا ایک مسجد سے 2 مسجد کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا ضروری ہے؟ ان جگہوں میں قصر نماز ادا کرنی ہوگی یا پوری نماز؟ بہرحال اگر دیکھو یہ تو ہے، اگر ایک شہر میں ہے، ایک آبادی ایک شہر میں تشکیل ہے اور وہاں آپ نے 15 دن یا 15 دن سے زیادہ کی نیت کر لی ہے تو پھر آپ مقیم ہو جائیں گے۔ لیکن اگر مختلف آبادیاں ہیں، مختلف گاؤں ہیں، مختلف دیہات ہیں جن پر آپ ہیں، ایک شہر میں تو ہے، اگر مختلف جگہوں میں آپ سفر کر رہے ہیں، ایک مثلا 3 دن ایک گاؤں میں، 3 دن دوسرے گاؤں میں، یا تو اگر ایک مختلف گاؤں میں سفر کر رہے ہیں تو پھر آپ مسافر ہیں۔ اگر آپ نے 48 میل کا سفر کر لیا ہے تو پھر آگے جو گاؤں 48 میل آگے بنتے ہیں، تقریباً 70 کلومیٹر سے اوپر کچھ بنتے ہیں، 70.5 کلومیٹر کے آس پاس ہیں۔ اتنا اگر سفر کر لیا ہے تو، اور پھر اگر آپ 15 دن ہوں تو پھر تو مقیم ہے، یعنی یہ اگر مختلف آبادی میں اگر آپ سفر کر رہے ہیں، مختلف دیہاتوں میں سفر کر رہے ہیں تو پھر آپ مسافر ہی ہیں۔ ہاں اگر ایک شہر میں مثلا لاہور میں آپ کی تشکیل ہو گئی، 15 دن کی تشکیل ہو گئی، اگر لاہور میں آپ رہے ہیں مختلف مسجدوں میں تو پھر آپ مقیم ہو جائیں گے۔ میرے بھائی جزاد بھائی بہت پریشان ہیں، ان پر بہت قرضہ چڑھ گیا ہے، ان کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اپنے بھائیوں کو قرضے سے خلاصی عطا فرمائے۔ آج ہی حدیث شریف پڑھ رہے تو دیکھو آدمی نے کوئی قرضہ لیا ہے، مال لیا ہے، لیکن مال لیتے وقت نیت یہ ہو کہ میں ادا کروں گا تو اللہ اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ نیت کا بڑا اثر ہوتا ہے، اور اگر نیت یہ ہو کہ میں نے ادا نہیں کرنا ہے، یعنی اس ماہ ان کے مال کو
ختم کرنا ہے اور ضائع کرنا ہے کرنا ہے، تو پھر فرمایا اس بد نیتی کی وجہ سے پھر وہ دینے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ ہاں قرضے کی ادائیگی اس میں فکر یہ ہے نیت کا بڑا۔ آج وہ مقال پڑھی تھی، آج یہ کل پڑھی تھی حدیث شریف، ہاں وہ کہ جو ہے ایک آدمی مال لیتا ہے مال، اور مال لیتے وقت نیت یہ ہو کہ میں نے ایک ایک پائی ادا کرنا ہے، نیت یہ ہوا کرنا، تو پھر اللہ اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں نا۔ وہ نیت کا بڑا دخل ہوتا ہے، لیکن اگر لیتے وقت نیت خراب ہو جا کرنا، جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بس سوائے بعض لوگ ایسے ہیں کہ آگے میں وہ قرضہ لیتے وقت ہی ان کو بس یہ معاف کرانے کی ہوگی، حکومت کا قرضہ لیں گے یا حکومت قرضہ لے کے اور بعد میں خالو ایسے بل پاس کروا لیتے ہیں اور وہ سارا قرضہ معاف۔ یہ تو امانت ہے، جو کوئی بلوں سے تھوڑا معاف ہوتا ہے، لا اللہ یہ حکومتی مناصب ہوتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہوتے ہیں ہمارے پاس یاد رکھنا۔ ہاں ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی رضا میں استعمال کرنا ہے نا، اور ایمانداری کی برکت سے یہاں بھی عزت اور آخرت میں بھی عزت ہے۔ ہمارے ملنے والے ہمارے بھائی وہ ایک محکمے کے ڈی جی ہیں، ڈائریکٹر جنرل ہیں، لیکن بڑے ایماندار الحمدللہ، مجھ سے محبت کا تعلق ہے، بیچارے تشریف لاتے رہتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ، اللہ اپنی بارگاہ کو قبول فرمائے۔ جب حضرت کی جا کے بعد بیعت کا سلسلہ شروع کیا تو سب سے پہلے انہوں نے بیعت کی تھی، ہم پہلے وہی الحمدللہ پہلے اللہ شکر، بڑے ایماندار قسم کے الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ۔ تو پھر مجھے بتلانے لگے کہ میں اپنے محکمے میں اللہ نے ایمانداری کی برکت سے مجھے پورے پنجاب میں مجھے پہلا نمبر ملا، اور حکومت نے باقاعدہ نام بھی دیا۔ تو میں ان سے کر رہا تھا دینداری ایمانداری کی برکت سے آخرت میں تو خیر ہے عزت، اللہ دنیا میں اللہ عزت سے نوازتے ہیں الحمدللہ۔ اب وہ پہلے تو خیر نچلا ہوتا تھا، اب وہ ڈائریکٹر جنرل ہیں اپنے محکمے کے، یعنی مجھ سے پہلے جو ڈی جی تھے ان کے پاس 12 گاڑیاں تھیں، اور میں بھی ڈی جی لگا ہوں، میرے پاس ایک گاڑی ہے، بس وہی جو حکومت کی جو ضرورت کے لیے گاڑی بس وہ استعمال کرتا ہوں باقی الحمدللہ۔ اور اپنی ذاتی گاڑی ان کے پاس، ابھی اپنی ذاتی گاڑی نہیں ان کے پاس ایسا ہم نے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہے نا، اگر کوئی اپنی حق حلال کی روزی سے کوئی لے بھی لے تو کوئی حرج نہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کو وسیلہ بنا دے، لیکن بہرحال امانت داری جو ہے نا بہت بڑی ہے۔ ہاں اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں نا پہلے زمانے میں گلبرگ کا نام تھا رشوت پورا۔ لوگوں میں باتیں مشہور ہو جاتی ہیں، پھیل جاتی ہیں، سب تو نہیں، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن اور لوگوں اس کا نام رکھا رشوت پورا، یعنی بعض لوگ کرتے ہوں گے رشوت پورا، کوئی اس سے پھر کوٹھی بنا لیا گیا۔ کوٹھی بنانا آسان تھوڑی ہوتی ہے، لیکن یہ بھی نہیں کہ اللہ کا شکر بعض ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بالکل اپنی حق حلال کی روزی سے رحم اللہ چاہے کوٹھی بنائیں بنگلہ مکائیں، لیکن بہرحال حق تلفی نہ ہو الحمدللہ ہے۔ امانت داری بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بس قرضہ ادا کرنے کی جو نیت ہے اس کا بڑا دخل ہے، اور پھر اسباب کے درجے میں بعض بزرگ ایسے ان کے پر قرضہ تھا، انہوں نے ناشتہ کرنے چھوڑ دیے، یعنی اپنے اخراجات کم کر لیے کہ ہمیں کسی حق ادا کرنا ہے لگا۔ اللہ مجھے بہترین کاروبار سے نوازے اور بہترین روزگار سے نوازے،
میرے لیے دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائی ہو، آمین آمین۔ اللہ پاک اپنے بھائیوں کی روزی میں، کاروبار میں، رزق حلال میں برکت نصیب فرمائے۔ لیکن ایک یقین دل میں رکھیں، کاروبار رزاق نہیں ہے، کاروبار تو ایک بہانہ ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ میں ہر روز تقریباً اللہ ماشاءاللہ کوئی دن گزرتا ہو، ہر روز اپنے کاروبار کرنے والے بھائیوں کی مشکلات کو سنتا ہوں، سب ایک دوسرے کو دعا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اللہ اپنی بھی ہے ہی ہمارے ہیں، کچھ مدرسے میں پڑھنے والے کچھ علماء طلباء، ان کو بھی شوق چڑھ جاتا ہے کہ ہم کاروبار کریں۔ کاروبار اللہ کے بندے کوئی مشین تھوڑی ہے۔ ہاں محنت کرنی پڑتی ہے، ہر چیز کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ آپ چلے جائیں کاروبار کر رہے ہیں، ان کو دیکھیں، بیچارے صبح سے لے کر شام تک اپنا آخر محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور پھر دیکھو آپ کی کوشش بھی ثواب ہی ثواب کیا نا۔ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمانے لگا، جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی بات ہے۔ کل بھی ہے بخاری شریف کی حاشی میں لکھا ہوا ہے، ایک ہے تجارت، کاروبار کرنا، تجارت کرنا، ہم مال خرید لیا اور آگے ہیں، اور ایک ہے اپنے ہاتھ سے کام کرنا، اپنے ہاتھ کی کمائی، جیسے کھیتی باڑی کرنا ہے، ابھی اپنے ہاتھ کی کمائی، اور بھی اپنے ہاتھ کے کام ہیں۔ ان میں کون سی کمائی افضل ہے؟ فرمایا اپنے ہاتھ کی کمائی افضل ہے۔ اللہ جو زیادہ حدیث ہیں وہ اسی پر دال ہیں کہ جو ہاتھ کی کمائی ہے، اپنی جس میں اپنی محنت استعمال ہوتی ہے، ہاں وہ افضل ہے۔ یعنی تجارت بھی افضل ہے، اس میں بھی کوئی شک، اس کا بھی بہت ثواب الحمدللہ۔ لیکن اس میں وہی التاجر الصدوق الامین مع النبیین و صدیقین و شہداء، ایک آدمی تجارت کرنے والا ہے لیکن اس میں دو صفتیں پائی جائیں، زبان سے سچ بولنے والا، الامین امانت دار۔ فرمایا کل قیامت کے دن ان کا حشر انبیاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یعنی کتنا بڑا انعام الحمدللہ۔ ہمارے بہن بھائیوں کے رشتوں کے بارے میں، اور بھائی ایک ضروری حاجت ہے، بھائی کی ایک ضروری حاجت ہے امتحان میں کامیابی کے لیے، والد صاحب کی ایک نیک حاجت ہے۔ مسیح کے بارے میں والدین بہن بھائی کے حج اور عمرے کے لیے دعا کریں۔ اللہ پاک اپنے بھائی کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ کچھ عرصے سے عجیب حالت ہے، ہر وقت پریشان رہتا ہوں، ہر وقت خیالات سے آتے ہیں، دن بدن دماغ اور صحت کمزور ہو رہا ہے، دعا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ دیکھو کرتا رہتا ہوں، خالی نہ بیٹھیں، خالی بیٹھیں گے تو سوچیں کیا کرنا ہے۔ ان سوچوں کا علاج یہی ہے کہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی نیک جائز کام میں لگائے رکھیں، مصروف رکھیں۔ یاد رہا اللہ خانہ خالی رات دیو میں گرا دیا، گھر خالی ہو تو جنات اس میں ڈیرا ڈال لیتے ہیں۔ سوچوں کا علاج یہی ہے کہ اپنی سوچ کو کسی نہ کسی نیک کام میں، جائز کام میں لگائے رکھیں، پھر سوچیں سب آگے پیچھے ہو جائیں گے۔ اب طلباء ہیں، اگر آپ مطالعہ کریں، تکرار کریں، کہاں فرصت ملے گی آپ کو؟ اللہ تعالیٰ عرض کرتا رہتا ہوں، مطالعہ کہتے ہیں سبق پڑھنے سے پہلے سبق کو حل کرنا یا کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہمارے نکالیں فرمانے لگے جو ہمارے کی ترتیب تھی، یہ تو سکول والوں نے سنبھال لی ہے۔ سکول میں ہے وہ اساتذہ ذمہ لگاتے ہیں کہ اب یہ کام کر لاؤ، یہ کام کر لاؤ، یہ کام کر لاؤ، یا کرنا فرمائے۔ یہ کام تو اصل یہ ہمارے مدارس کی ترتیب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ پڑھنا پڑھانا آسان، بننا بنانا بڑا مشکل کام ہے، بڑا کھپنا پڑتا ہے۔ یا کرنا ہم گزرے ہیں اس رستے سے اور گزر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، اللہ تعالیٰ بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ 50 سال تو مجھے بھی ہو گئے، 50 سال سے زیادہ عرصہ ہو گئے چٹائیوں پر یا کرنا ہے، کن گھاٹیوں سے گزرا ہوں یہ مسافر کوئی معلوم ہے۔
اور اول آخر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور اپنے بزرگوں کی، والدین کی، اور آپ بھائیوں کی، سب کی دعائیں ہیں، تب جا کر یہ گاڑی چل رہی ہے الحمدللہ۔ ہاں، آدمی اکیلا کیا کر سکتا ہے؟ تو بہرحال سوچوں کا علاج یہی ہے کہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی نیک کام میں، جائز کام میں لگائی رکھیں الحمدللہ، ہاں، مصروف رکھیں الحمدللہ۔ وہ خیال آئے گا، پھر بھی کوئی خیال غیر اختیاری طور پر آ جائے تو وہ معاف ہے، پھر کیا اس کو دور کرنے کی بھی کوشش نہ کریں، ہاں، اس سے کیا پریشان ہونا ہے، آنے دو، اللہ ہے ان خیالات و ثابت قابل اتباع اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کی نورانی طریقوں پر عمل کرنے کی طرف لے جائے، اتباع ہوتا ہے۔ بول سوچیں کہ میں کون سا بول بول رہا ہوں، نیک بول ہے نا، اس پر تھوڑا سا محاسبہ پھر بھائی یہ نقصان کر رہی ہے۔ ہمارا اپنا گھر فرمائیں، کرائے پر ہیں؟ میں کہا بھائی ہم سارے کرائے پر ہیں، بھائی چاہے یہاں سب مسافر ہیں، اللہ تعالیٰ ٹھہر جاؤ ذرا۔ ہر نماز کے بعد 10 بار پڑھ لیں، یا 100 بار پڑھ، جتنی ہمت ہو پڑھ لیا کریں۔ ہمارے ہاں وظائف اختیاری ہوتے ہیں، بس جتنی ہمت ہو پڑھ لیا کریں آقا نام۔ بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر سما جائے، ہر وقت ذکر اللہ میں مصروف رہے، اس کے لیے خصوصی رہنمائی فرمائیں۔ دیکھو دھیان سے، ایک ہے زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر،
وہ اللہ اس کی بھی توفیق نصیب فرمائے اور فرما دیتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ کہیں گے دنیا بھر کے خزانوں سے آگے نکل گئے۔ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، ایک حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ کہا اگر اعمال نامے کی آدھی ترازو بھر گئی، اور الحمدللہ کہا تو پوری ترازو بھر گئی۔ الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں اتنے اللہ اکبر کہا، یہ زمین و آسمان کے درمیان جتنی فضا ہے ساری اجر و ثواب سے بھر گئی۔ الحمدللہ اس کا شریف میں الحمدللہ یعنی اللہ نے اپنی رحمت کے خزانے یعنی ایک نیک بول میں، ایک نیک کلمے میں اللہ نے چھپا رکھے ہیں۔ الحمدللہ نیک عمل میں چھپا رکھے ہیں نا۔ اور ایک ہے ذکر قلبی، دل کا ذکر ہے، ایک ذکر قلبی، ذکر قلبی کے ہمارے کعبی حضرات کے ہاں اور بھی ہمارے طریقے ہیں کہ زبان تعلق سے لگی رہے ہیں، زبان تعلق سے لگی رہے اور دل میں تصور کرنا ہے کہ دل اللہ اللہ کر رہا ہے، زبان ہلائے بغیر بس سوچنا ہے اللہ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ وہ بھی ایک طریقہ ہے الحمدللہ سب ہم، لیکن ساتھ ساتھ میں نے کیا نا جیسے اور طریقوں میں بھی کچھ تبدیلی آ جاتی ہے۔ میرے حضرت فرمانے لگے ذکر قلبی کا خلاصہ توجہ اللہ ہے۔ ہاں یہ کیسی پیاری بات ہے، سبحان اللہ، کروڑوں خربوں سے بڑھ کر ہے۔ ہاں کہ ذکر قلبی کا خلاصہ توجہ اللہ ہے کہ دھیان اللہ پاک کی بارگاہ کی طرف لگا رہے، یعنی آدمی ہر وقت یہ سوچے کہ مجھ سے کوئی کام شریعت کے خلاف نہ ہو، بس سمجھو اس کا دل عرش پر پہنچا ہوا ہے۔ الحمدللہ ہاں گویا کہ ہر وقت اللہ پاک ہے، یہ ذات اس کے دل میں سمائی ہوئی ہے۔ الحمدللہ ہے کتنا ایسا الحمدللہ اب آپ دیکھ رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کتنے کا آپ دن میں آپ دیکھ لیں، اگر آج کے دن کا بھی اگر آپ مراقبہ کریں گے، محاسبہ کریں گے، تو مجھے امید ہے آپ کے اعمال نامے میں نیکیاں زیادہ ہوں گی اور گناہ نہ ہونے کے برابر ہوں گے۔ دیکھو اپنے سب نے اللہ کا شکر نماز پڑھ لی، یہ سارا وقت نیکی میں ہی الحمدللہ، اس میں کتنی نیکیاں جمع ہے الحمدللہ۔ نماز ہے نا یہ تو جامع العبادات ہے، بہت سی عبادات کو جمع کرنے والی اپنے اندر یا کرنا۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے جو نماز ہے، فرمایا حج کی نیکی بھی اسی کے اندر ہے، حج کی نیکی بھی کرنا، حج کی نیکی بھی ہے، روزے کی نیکی بھی ہے، زکوٰۃ کی نیکی بھی ہے، صدقہ، یہ سب نیکی اس کے اندر جمع ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی کیونکہ حج سے مقصود ہے حضور ببیت اللہ، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہونا، اللہ تعالیٰ کے گھر میں حاضر ہونا، حضور ببیت اللہ، تعلق مع اللہ ہے نا، حج سے مقصود تعلق مع اللہ، اور حضور ببیت اللہ، اللہ تعالیٰ کے گھر میں حاضری دینا۔ نماز میں بھی اللہ کے گھر میں حاضری دیتا آدمی۔ روزے کی نیکی بھی ہے، روزے کی دیکھو روزے میں تو صرف کھانے پینے سے روزہ ہوتا ہے، ورنہ بات چیت تو کر سکتا ہے، اور نماز کا جو روزہ ہے عام روزے سے بھی سخت ہے اللہ، نماز میں کھانے پینے سے بھی روزہ ہوتا ہے اور بات چیت سے بھی روزہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں بالکل بڑے بات چیت نہیں کر سکتے اللہ، کھانا پینا تو وہ تو خیر ہے ہی ہے، لیکن بات چیت سے بھی روزہ ہے کتنی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اور بہت سی عبادات اس میں جمع ہے۔ نماز ایک ہی بات ہے لیکن بہت سی باتوں اپنا ہے، اسی طرح زکوٰۃ کی، صدقہ خیرات کی بات، زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ میں بھی خرچ کرنا ہوتا ہے نا، مال خرچ کرنا ہوتا ہے، تو یہاں بھی آپ دیکھ لیں یہ کپڑے پہنے ہیں تو یہ مال خرچ کر کے پہنے ہیں نا، اس میں مفت میں نہیں بھائی، یہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے تو بہت سی نیکیاں ہیں۔ تو بہرحال یہ میں کیا کر رہا تھا، دل میں سما جائے اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے، ذکر قلبی کا خلاصہ توجہ اللہ ہے کہ دھیان اللہ پاک کی بارگاہ کی طرف لگا رہے، کہ آدمی ہر وقت یہ سوچے کہ مجھ سے کوئی کام شریعت کے خلاف نہ ہو، بس سمجھو اس کا دل عرش پر پہنچا ہوا ہے الحمدللہ۔ زبان سے بول رہے ہیں، بس دھیان ہے، فکر ہے کہ زبان سے کوئی آگے نیک بول نکلیں، گناہ کی بات نہ، میں اس زبان سے جھوٹ نہ بولوں، زبان سے کسی غیبت نہ کروں، چغل خوری نہ کروں، آگے دل سے دل میں کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کروں یا کرنا۔ اب یہ سب یہ نیک دل ہے،
یہ محاسبہ ہے میں نے، بس انشاءاللہ پھر اللہ کی رحمت سے کوئی ایسی ہو جائے، غلطی ہو جائے، فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بد نظری کا علاج بھی فرما دیں۔ دیکھو بد نظری کا علاج اس سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں کہ ہمت کر کے اپنی نظروں کو جھکا لیں، بس اس سے بڑھ کوئی علاج نہیں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آپ مومنین کو فرما دیجئے اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں، اور مومنات کے متعلق بھی حکم قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، وہ بھی مومن عورتیں ہیں، وہ بھی اپنی نظروں کو پس رکھیں، جھکا کر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ کہیں مخلوط ماحول بھی ہو، چاہے کتنا ہی مخلوط ماحول کیوں نہ ہو، بس اپنی نظروں کو جھکا لیں۔ حضرت مولانا عمر پالنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ہمارے نظام الدین میں آئے غالباً یورپی ممالک سے نے کوئی وفد آیا، اس میں ایک عورت بھی تھی، وفد میں ایک عورت بھی شامل تھی۔ تو حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بات چیت کے لیے بھیجا، فرمایا ان کے ساتھ عورت ہے، شاید وہ تو پردے کا خیال نہ کرے، بس آپ ہی سر جھکا کر بات کر لینا، بس یہ آپ ہی سر جھکا کر بات کر لینا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بھائی کتنا ہی مخلوط ماحول کیا ہو، بس اپنی نظروں کو جھکا لیا کرنا، نہ دیکھیں، اچانک نظر پڑ جائے ویسے ہی معاف رہ لینا۔ اللہ سفر کر رہے ہیں، آپ ہیں جہاز میں سفر کر رہے ہیں یا کہیں اور بھی سفر کر رہے ہیں، راستے میں سفر کر رہے ہیں، بس یہ اپنی نظروں کو جھکا لیا، اچانک نظر پڑ جائے ویسے ہی معاف ہے، چاہے وہ 1000 دفعہ پڑ جا کرنا ہے وہ معاف ہے، لیکن بس اپنے ارادے اور اختیار سے کسی پر غلط نظر نہ ڈالیں اگنا، بس یہ سوچ لیا کریں کہ یہ بھی آخر کسی کی بہن بیٹی ہے، بس یہ سوچ لیا کریں، نا ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، کچھ نہیں ہے جو ہمارے بزرگ صاحب فرمائے لگے نا، ہر ایک کی دھی بہن کو اپنی دھی بہن کی طرح سمجھیں، ہر ایک کی بہن بیٹی کو اپنی بہن بیٹی کی طرح سمجھیں، ہر ایک کی عزت کو اپنی عزت کی طرح سمجھیں، کہ یہ عزت تو ہر گھر کے اندر موجود ہے۔ ہاں انشاءاللہ اس تصور سے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ دل نے جھک جائے گا، الحمدللہ۔ ہاں آپ سے دعاؤں کا کہا ہے، کچھ پریشانیاں ہیں۔ ایک طالب علم واصف اقبال نے راول پنڈی سے رابطہ کیا اور آپ سے دعاؤں کا کہا ہے، کچھ پریشانی ہیں، آپ ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ سے خوب دعا ہے، اللہ ہمارے بھائیوں کی، طلباء کی، جہاں بھی اور ہمارے بزرگ حضرات ہیں جن کی جو بھی پریشانیاں ہیں، اللہ پاک سب اپنے فضل سے دور فرمائیں، اللہ عافیت نصیب فرمائے۔ دعا کا تو کہتے رہنا چاہیے، الحمدللہ۔ ہاں والد صاحب دبئی میں ہیں، ویزا ختم ہو چکا ہے، اب اس کو نیا ویزا لگانا ہے، دعا فرمائے، اللہ پاک کی ذات اللہ تعالی ہمارے بھائی جہاں بھی ہیں ان کی اللہ مشکلات کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے، ویزے کا معاملہ ہے اللہ اس میں آسانی فرمائے، اللہ آسانی فرمائے۔ اچھا میں طالب علم ہوں، جب سبق پڑھتا ہوں تو مجھے فوراً سبق سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن بعد میں بھول جاتا ہوں۔ بھائی بھولنا مسئلہ نہیں، بس چمٹے رہو، الحمدللہ، ہے نا۔ ہمارے نیک صاحب فرمائے لگے آپ ایک ہے پہلے مطالعہ کر کے سبق پڑھیں، مطالعہ ضرور کریں، اللہ تعالیٰ مطالعے میں بڑا فرق آ گیا ہے، ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مطالعے میں تو بڑا کھپنا پڑتا ہے، جاگنا ہو، اللہ تعالیٰ جزاک اللہ۔ بھائی یہ کس نے دی ہے بھائی بیٹے؟ بھائی ہے کہ انہوں نے یہ، اب آپ میری طرف سے آپ رکھ لو، ہیں ہاں چلو بھائی، ذرا جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، چلو بھائی اللہ قبول فرمائے، الحمدللہ۔
اللہ بچوں کو اللہ خوش رکھے ہیں بیٹے. چلو یہ بھی بھائی بچوں کو بعض دفعہ دیتے ہیں بھائی، چلو ان کو بھی کچھ نہ خدمت کا جذبہ پیدا ہو اپنے. یہ بھی آداب میں سے ہوتا ہے کہ چلو بچے ہیں ان کے وہ کبھی ان کو کہتے ہیں آپ بھی مسیح غلے میں ڈال دیں، فلاں جگہ ڈال دیں پیسے. مقصد یہ ہوتا ہے ان کو ترغیب دینی ہوتی ہے، شوق دلانا ہوتا ہے. تو بہرحال بچوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ. تو بہرحال سبق نے مطالعے سے پڑھیں، مطالعہ کر کر پڑھیں. ضرور دیکھیں پڑھنے سے پہلے کہ سبق کو دیکھ کر جائیں. الحمدللہ ہے اللہ تعالیٰ. کتابیں زیادہ ہیں تو چلو کم از کم ایک دو کتابوں کو گہرائی سے دیکھیں، گہرائی سے، اور باقی پر بھی اچھی طرح ہے نظر ڈالیں ان پر. الحمدللہ مطالعے سے سبق پڑھیں. پھر ہمارے بزرگ صاحب فرمانے لگے مطالعے سے سبق پڑھیں، پھر اس کا 10 منٹ آپ تکرار کر لیں اور پھر کتاب چاہے بند کر دیں. جب اللہ کام لیں گے سینہ کھولیں گے اللہ تعالیٰ. ہاں انشاءاللہ. مجھ سے کتابوں کے زیادہ اسباق گزر گئے ہیں. میں طالب علم ہوں، مجھ سے کتابوں کے زیادہ اسباق گزر گئے ہیں، آپ رہنمائی فرمائیں. اور وہ بھی ٹھیک ہے اگر کوئی اسباق پہلے نکل چکے ہیں چلو کوشش کریں گے. جو پرانے ساتھی ہیں جو ہیں جنہوں نے پہلے اسباق پڑھ لیے ان سے تھوڑا تھوڑا تکرار کرتے رہے. الحمدللہ ہیں شکر ہے اللہ اس کی برکت سے اللہ سینہ کھولیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ لگے رہیں. شریف سٹی ہسپتال میں داخل ہے، شفا یابی کی دعا فرمائیں. 60 لاکھ سے زیادہ قرض ہے، خلاصی کی دعا فرمائیں. مدرسے کی تعمیر ترقی کے لیے دعا فرمائیں. آمین. اللہ تعالیٰ سب دعاؤں کو اللہ قبول فرمائے. اللہ پاک قرضے کی ادائی کا بھی اللہ بندوبست فرمائے اپنی رحمت سے. دعا کریں. کشمیر کے ہیں کیونکہ وہاں بہت بد امنی ہو گئی ہے، سلامتی اور عافیت کی دعا فرمائیں. اللہ ہمارے مسلمان جہاں بھی ہوں اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپس میں انتشار سے اللہ ان کو محفوظ رکھے. جزاک اللہ. 10 سال ہو گئے ہیں اولاد نہیں ہیں. گھبرائیں نہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے رکھنی ہے انشاءاللہ. مجھے رائے گنج مرکز میں ایک بھائی وقت لگا رہے، کہنے لگے مجھے 30 سال کے بعد نے بیٹا عطا کیا. میں ایک جلسے میں تھا، بوڑھے آدمی وہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ جا رہے، کہنے لگا یہ جوانی میں نہیں اب دیے بڑھاپے میں اولاد. وہ دیہاتی طرز کے آدمی تھے بیچارے، تہمن باندھ رکھا اور ہلکی ہی نہیں بالکل پتلے دبلے سے تھے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے جا رہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. تو بھائی تو کہنا مجھے دو جوانی میں نے اب دیے بڑھاپے میں اولاد. تو بھائی اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کیا کمی آکنا ہے. رب کا در نہیں چھوڑنا اور جھولی پھیلائے رکھنی ہے. اور پھر اولاد کا تعلق، میرے پاس ایک مہمان آئے عالم دین تھے، کہنے لگے میں نے پہلا نکاح کیا ان سے اولاد نہیں ہوئی، پھر دوسرا نکاح کیا ان سے اولاد نہیں ہوئی، پھر میں نے تیسرا نکاح کیا ان سے اولاد نہیں ہوئی. کہتے 3 گھر والی ہیں، تینوں سے اولاد نہیں ہے. کبھی اللہ اپنی قدرت کی نشانی یوں ظاہر کرتے ہیں کہ اولاد کا تعلق نکاح سے نہیں، اولاد کا تعلق اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے. الحمدللہ لگاؤ زور جتنا مرضی، جب تو اوپر سے فیصلہ نہ ہو تو کیا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو بھائی اول آخر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور ان کی عطا ہے، اور پھر ان کی رضا میں راضی رہنا. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے نا اخلاص سے بڑھ کر مقام رضا بر قضا کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہیں. کہ یا اللہ جس حال میں تو رکھے میں خوش ہوں، زبان پر کوئی شکوہ شکایت نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہیں، اللہ پاک راضی ہو جائے. ہو گئی پڑھتی ہیں ساری ماشاء اللہ. یہ کیا نکاح ہے؟ وقت کیا ہو رہا ہے؟
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني. دو آیتیں ہیں چلو یہ پڑھ لو. أعوذ بالله من الشيطان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله مولانا. ہمارے حضرت مولانا نذر الرحمان صاحب برکاتہ دارین نے بس ایک آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور اس کے بعد ایجاب قبول کروا دیے ہم نے، تب اس کی بھی گنجائش ہے. اور کبھی خطبہ نہ ہی پڑھ سکتے قبول بھی کروا دیں پھر بھی نکاح ہو جائے گا. خطبہ پڑھنا سنت ہے، لیکن اگر کوئی ایسی کوئی جلدی ہو کوئی نہ پڑھ سکے تو پھر محض ایجاب و قبول سے نکاح ہو گیا. ایسے ہی محمد زبیر صاحب. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. محمد رفیق صاحب کی بیٹی ہے، کیا نام ہے بیٹی کا؟ بیٹی والے کون ہیں؟ یشفا ہے. ٹھیک، یشفا. اور کن کا نکاح ہے بھائی؟ مجھے دکھاؤ بھائی تھوڑا سا روشنی دے. کون ہے؟ اچھا ٹھیک ہے ماشاء اللہ. چلو یہ تو چلو بھائی کوئی بات، کھڑے رہیں، کوئی بات نہیں، جا پہ کھڑے رہیں. ماشاء اللہ. چلو اللہ کا برکات عطا فرمائے. ہمارے محمد رفیق صاحب کی بیٹی یشفا بعوض حق مہر 50,000 روپے کے، یہی نا 50,000 بعوض حق مہر 50,000 روپے کے اپنے عزیز کیا محمد سہیل نام ہے آپ کا؟ اپنے عزیز محمد سہیل آپ کے نکاح میں دی. آپ اونچی آواز سے کہیں میں نے اپنے لیے قبول کیا. بارک اللہ لک و بارک علیک وجمع بینکما فی خیر. اب بیٹھ جاؤ. دیکھو نکاح خوشی کا موقع ہے، لیکن اپنی خوشی سے اللہ تعالیٰ کی خوشی کو پہے رکھنا ہے کہ ہم اپنی خوشی میں بھی اللہ تعالیٰ کو خوش کریں. اللہ ہماری خوشیوں کو دوبارہ کر دیں گے، برکتوں سے بھر دیں گے. پھر بیاہ شادی میں کوشش کرنی ہے، اپنی ہمت سے زیادہ خرچہ نہیں کرنا، کوئی مطالبہ نہیں کرنا، زیادہ رسم و رواج نہیں پڑھنا. جب بیٹی مل گئی سب کچھ مل گیا. کسی کی بیٹی کی ہم قدر کریں گے، بیٹیاں موجود اللہ ان کو برکتوں سے بھر دیں گے. اگر ہیں ترجمہ تفسیر ہو رہا، یہ آیتیں پڑھ رہے فیہا سور مرفوع، کہ جنت میں کرسیاں لگی ہوئی، تخت لگے ہوئے. ہمارے کیا نام پیچھے مولانا اظہار صاحب بیٹھے، کہاں پر بیٹھے ہیں؟ چلو کرسی پہ بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ. اور ہمارے بھائی کیا نام؟ بھائی عبداللہ صاحب کرسی پر بیٹھے ہیں، نظر آ رہے ہیں کرسی پر بیٹھے ہیں.
سب کو یقین ہے کرسی پہ بیٹھے ہیں، یہ یقین کیسے حاصل ہوا؟ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور آنکھیں کس نے عطا کی؟ ایک بھائی بڑا پیارا جملہ کہنے لگے، فرمائے تمہیں آنکھوں پر یقین ہے، اور جس پیاری ذات نے آنکھیں عطا کی ہیں ان کے فرمان پر تو اپنی آنکھوں سے بڑھ کر یقین ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فیہا سور مرفوع، جنت میں کرسیاں لگی ہوئی ہیں، یہاں چاہے بادشاہوں کی کرسیاں ہوں، وزیروں کی کرسیاں ہوں، یہ کرسیاں یہی رہ جائیں گی، یہ فانی ہیں، یہ ختم ہو جائیں گی اگر ہاں۔ اور آخرت کی جو کرسیاں ہیں وہ لازوال کرسیاں، وہ ختم وہ جب مل گئی تو انشاءاللہ کوئی چھین نہیں سکتا ان کو، الحمدللہ۔ وہ جنت میں تو سب بادشاہ ہوں گے، بادشاہ سے نہیں تو کوئی چیز ہی نہیں یاد نا۔ یہاں تو کوئی وزیر ہے، کوئی ممبر، کوئی مخالی ہے، چھوٹے موٹے ممبر لوگ۔ بھائی جنت کی فکر کریں جہاں سب بادشاہ ہوں گے، الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ یہ اللہ میں یہ فرما رہے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے جنت میں وہ کچھ ہوگا جو تم چاہو گے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ یہ ہم بھی ساری چاہتے ہیں، اللہ نے پوری کی، ہمارے پاس کیا کچھ نہیں آتا۔ یہاں کی بھی سب چاہتے ہیں، اللہ نے پوری کی ہیں۔ زبان اللہ تعالیٰ نے دی، آگے آنکھیں اللہ تعالیٰ نے دی، کان سننے کے اللہ تعالیٰ نے دیے، دماغ سوچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیا۔ الحمدللہ، ایسا کوئی دماغ بنا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اور یہ دماغ کی ڈبی ذرا باہر نکال دیں، پھر کوئی انجینئر بن کر دکھایا کرنا، ہاں کوئی عالم فاضل بن کر دکھائے، کچھ نہیں آتا۔ ہاں یہ سب انہی کا انعام ہے، ان کی عطا ہے۔ ہاں اس لیے کبھی کسی علم کی وجہ سے، کسی ہنر کی وجہ سے فخر نہیں کرنا چاہیے۔ جو بھی علم ہے، فن ہے، ہنر ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ یہ اللہ نے ہماری ضرورتوں کے لیے اللہ نے القاء فرما رکھے ہیں، سب کے سب ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اور علم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ علم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ علم کا معنی ہے جاننا، کن کو جانے؟ علم کا معنی ہے جاننا، کن کو جانے؟ سب سے پہلے اپنے پیارے مولا کو جانے کا۔ علم کا معلوم حقیقی اللہ پاک کی پیاری ذات ہے۔ علم کا معنی ہے جاننا، میں کن کو جانے؟ میں سب سے پہلے اپنے پیارے مولا کو جانے کا۔ اللہ تعالیٰ سب کو ان کا کھا کے پھر رب کو بھول جائیں، اس سے بڑھ کر نادانی کیا ہو گیا؟ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تو فیہا سور مرفوع، جنت میں کرسیاں لگی ہوئی، تخت لگے ہوئے رہنا۔ یہ اللہ میاں فرما رہے ہیں۔ اللہ یہاں یہ کرسیاں ہمارے سامنے کتنے صدر آئے، کتنے وزیر اعظم آئے، کتنے بادشاہ، دیکھتے دیکھتے ان کے چراغ گل ہو گئے۔ ہاں بس دعا کریں اللہ سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ ہاں پھر تو چلو آگے اللہ نے آگے سب اگلی بہاریں سب بہاریں اللہ نے چھپا رکھی ہمیشہ کی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، آب خورے، پانی کے برتن لگے ہوئے، پانی کے برتن، یہاں کے برتن سلور، سٹیل کے، مٹی کے، جنت کے برتن سونے چاندی کے ہوں گے۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، تکیے لگے ہوئے، وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، قالین بچھے ہوئے۔ ہاں یہاں قالین شادی ہاروں میں تھوڑا سا قالین بچھاتے ہیں نہیں اگنا، وہ دروازے کے سامنے، وہ گیٹ میں داخل ہوتے تو قالین بچھا ہوتا ہے، اور باہر نکلے وہی پرانا لاہور شروع ہو جاتا ہے، پھر وہی لاہور پرانے روڈ شروع ہو جاتے ہیں، کھڈے وہ شروع ہو جاتے ہیں، یہ تھوڑا سا قالین بچھا ہوتا ہے۔ اور جنت کے جو قالین ہیں اللہ سبحان اللہ، وہ تو پھر بھائی ماشاء اللہ، وہاں جنت کی جو مٹی ہے ترابہ المسک، اس کی مٹی کستوری جیسی جانا، کستوری خوشبو آ رہی، جیسی کیا کستوری، اسے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ اللہ اپنی مہربانی بھائی، اللہ نے خوشیوں کے سمندر چھپا رکھے الحمدللہ۔ آخرت سامنے ہو تو حوصلہ ہی حوصلہ ہے، اور آخرت سامنے نہ ہو تو ہوس ہی ہوس آ رہا۔ ہاں پھر ہوس کو تو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے آ رہا۔ ہاں تو بہرحال وہاں جنت میں کرسیاں لگی ہوئیں، تخت لگے ہوئے،
تکیے لگے ہوئے، قالین بچھے ہوئے، تو ایک بھائی کہنے لگے شادی کا سارا سامان تو اوپر سجا ہوا ہے، یہاں اتنی فکر کی کیا ضرورت ہے؟ فرمانے لگے تم جنت میں پہنچو صحیح، یہ سب خوشیاں استقبال کے لیے کھڑی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے عرض کرتا رہتا ہوں بیاہ شادی میں بھی کوشش کیا کریں، اپنی ہمت سے زیادہ خرچہ نہ کیا کریں، مطالبات نہ کیا کریں، زیادہ رسم و رواج میں نہ پڑا کریں۔ جب بیٹی مل گئی سب کچھ مل گیا نا۔ کسی کی بیٹی کی ہم قدر کریں گے، ہمارے گھروں میں ہی بیٹیاں موجود، اللہ ان کو برکتوں سے بھر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ ہاں باقی کوئی تھوڑی بہت اپنے بیٹے بیٹی خدمت کر دے، گنجائش ہے، لیکن مطالبہ کسی چیز کا نہ ہو۔ گھر میں بیٹی آ گئی، اللہ تعالیٰ کی رحمت آ گئی آپ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ، یا اللہ ہمارے سب مہمانوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، دنیا آخرت کی خوشیوں سے مالا مال فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ بیٹے بیٹی کا نکاح ہوا، اس نکاح کو یا اللہ خیر و برکت سے مالا مال فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ٹھیک ہے بس ہے، ایسے وہ گٹھلی ہیں ساتھ ہی پھر وہ ڈال دیتے ہیں نیچے میں، وہاں تقسیم بیت بھی ہوتی، تھوڑا سا خود تقسیم کرنا گٹھلی ڈال دیں۔ خیریت سے بھائی